آپ دیکھ رہے ہیں کہکشاں۔ آج ہم آپ کو رات ہی جیو ٹی وی پر آن ایئر ہونے والے سپر ہٹ ڈرامے تیرے بن کی ایپیسوڈ کی مسٹیکس بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرب کے پوچھنے پر ماں بیگم بہت ہی اعتماد اور خوشی کے ساتھ اس بات کا اقرار تو کرتی ہیں کہ ان کی خود کی شادی کے وقت گھر والوں نے ان سے ان کی مرضی پسند ناپسند کا پوچھا تھا، بلکہ اتنا ہی نہیں، ماں بیگم کو شاہ نواز پسند بھی تھے۔ تو پھر یہ بات سمجھ سے باہر ہے، جو خاتون خود اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق رکھتی تھی، وہ اپنی خود کی بیٹی یا ایون اپنے بیٹے سے شادی کرتے وقت ان سے ان کی مرضی کیوں نہیں پوچھتی۔ اور چلو اگر میرب نے ماں بیگم کو ان کی غلطی کا احساس دلا بھی دیا، تو بھی رائٹر نے قطعاً اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ماں بیگم کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوتا اور وہ خود سے علیحدگی میں اپنی بیٹی مریم سے پوچھتے کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ اگر وہ اس شادی سے راضی نہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ رائٹر نے تو الٹا یہاں پر یہ دکھایا اور بتایا کہ ماں بیگم میرب، حیا دونوں کی موجودگی میں مریم سے پوچھتی ہیں، جو کہ بالکل ہی نامناسب اور غلط ہے۔ ماں بیگم کی خود کی سوچ اور کردار کا تضاد ہے، جو کہ رائٹر کی غلطی ہے۔ پھر دوسری طرف مریم، جو کہ انس کے ساتھ گھر سے بھاگنے لگی تھی، اگر میرب نہ روکتی تو وہ تو تقریباً بھاگ ہی چکی تھی، اور جو کہ میرب کو یہ کہتی ہے کہ آپ قید ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت کے لیے اپنی محبت قربان نہیں کروں گی۔ تو جس وقت ماں بیگم اس سے خود پوچھتی ہیں کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں اس شادی سے، تو پھر مریم نے کیوں اپنی ماں کو نہیں بتایا؟ جو لڑکی صرف اپنی ماں کے سامنے اقرار نہیں کر پا رہی، وہ بھاگنے کی ہمت بھلا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ اسکرپٹ کا ایک بہت ہی ویک پوائنٹ ہے۔ اس وقت بھی مریم میرب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہی ماں بیگم کو بتائے، جبکہ گھر سے بھاگنے والی مریم کو اپنی ماں کو بتانے کی ہمت کرنی چاہیے تھی۔ مرتسم رات واپس آتا ہے تو میرب دھت سو رہی ہے۔ مرتسم آ کر اس کی گردن کے نیچے سے تکیہ نکالتا ہے، اس کی گردن ٹھیک کرتا ہے، مگر میرب کی آنکھ نہیں کھلتی، اور جیسے ہی میرب کروٹ لیتی ہے اور مرتسم کے بازو پر اس کا چہرہ آ جاتا ہے، تو مرتسم اپنا بازو یا ہاتھ میرب کے چہرے کے نیچے سے نہیں نکالتا کہ میرب کی آنکھ نہ کھل جائے، جبکہ تکیہ نکالتے وقت، گردن ٹھیک کرتے وقت، اس وقت تو میرب کی آنکھ نہیں کھلی اور میرب بھی خوب بے ہوشوں کی طرح سو رہی ہے۔ اور پھر مرتسم ساری رات اسی طرح اسی پوز میں سویا رہتا ہے، جبکہ وہ بھی آلموسٹ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، ڈرامے میں ایگزیجریشن ہونی چاہیے، مگر اتنی بھی ایگزیجریشن کی کیا ضرورت ہے؟ اور ساری رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی میرب ایز یوزول مرتسم پر بھڑک اٹھتی ہے کہ وہ اپنی لیمٹس کو بھول کر اس کے پاس کیوں بیٹھا ہے۔ اب یہ بھی حد ہے، کوئی بھی لڑکی اتنی سنگ دل ہو ہی نہیں سکتی جتنا رائٹر میرب کو دکھا رہا ہے۔ یہ بھی انسانی فطرت کے کافی خلاف ہے اور اس ڈرامے کا بہت بڑا فلا ہے۔ اصل میں ڈائریکٹر اور رائٹر بہت ہی خوبصورتی سے مرتسم اور میرب کی محبت کے سینز کو دکھاتے ہیں، اور ان کی اس محبت اور بیک گراؤنڈ میوزک میں لوگ کھو ہی جاتے ہیں اور اسکرپٹ کی ویکنس پر دھیان ہی نہیں دے رہے۔ اور دوسری طرف جبکہ نوریز مریم کے گھر اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اب تو شادی کے رکنے میں کوئی گنجائش ہی نظر نہیں آ رہی، تو اس وقت مریم انس کو بھاگ جانے کے لیے منع کر دیتی ہے، اور وہ ماں بیگم اور مرتسم کو نہیں کھو سکتی، وہ گھر سے نہیں بھاگ سکتی۔ اس وقت اب وہ انس سے یہ اقرار کر رہی ہے۔ یہاں تو رائٹر خود کنفیوز لگ رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈرامے کا سیکوینس بنانے کے لیے کبھی وہ کوئی سین بنا دیتا ہے اور کبھی کوئی۔ حقیقت سے کوسوں دور ہے یہ بات، اور جب بات بالکل فائنل ہو چکی ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو اس وقت نوریز کو ہوش آتی ہے کہ وہ مریم سے جا کر بات کر لے۔ یہ تھیں ایپیسوڈ 34 کی کچھ غلطیاں۔ اب آپ کے پاس نیکسٹ ایپیسوڈ کی مسٹیکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔